بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آخرکار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور آپ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اور پیارے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگے، اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ تو اس وقت تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی میں یہ خیال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ ہوا ہو، اس وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں اس کشتی پر سوار ہوا ہے۔ مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام مسافر اور ملاح آپ کے بارے میں خوب جانتے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ تمام لوگ آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قراندازی کی جائے گی، جس کا نام قراندازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قراندازی کی گئی، اور پہلی ہی دفعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن اس کے باوجود بھی تمام ملاحوں اور مسافروں کو یقین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قراندازی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ چنانچہ اس طرح مسافر اور ملاح اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا،